کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، تمہارا کیا خیال ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، جو مرضی کرتے رہو، جیسے مرضی زندگی گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، جو کر رہے ہو اللہ لکھوا رہا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے بولتے ہو وہ فوراً کیچ کیا جا رہا ہے۔ ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، ان کا کام ہے یعلمون ما تفعلون، میں جو کروں، جہاں کروں، جس وقت کروں، وہ اسے لکھتے جائیں۔ دو چپ لگا دی، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو۔ کوئی اچھا کام ہوگا تو ادھر والا لکھے گا، کوئی غلط ہوگا تو ادھر والا لکھے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس کائنات پر قبضہ ہے، اور اس ساری کائنات کو اللہ نے اپنی طاقت سے بنایا، یہ جہان خود بخود نہیں بنا۔ ان ربکم اللہ، اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض، میں وہ اللہ ہوں جس نے زمین آسمان بنائے، فی ستۃ ایام، اس میں 6 دن لگائے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا، یغشی اللیل النہار، میں وہ اللہ ہوں جو رات کو لاتا ہے، دن کو لاتا ہے، تو دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے لاتا ہے، یطلبہ حثیثا، ان میں یہ دوڑ چلتی رہتی ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر، سورج، چاند، ستارے، ہر شے اس اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ جو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرتا ہے کہ خود بخود نہیں بنا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہارے لیے زمین کو 2 دن میں بنایا، اس کا خول، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فی 4 ایام سواء للسائلین، پھر زمین کے اندر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان کی ضرورتوں کے خزانے بھر دیے، سٹور کر دیا، ہر چیز کو اللہ نے سٹور کر دیا۔ قیامت قائم ہوگی اور زمین کے خزانوں کا 1000واں حصہ بھی استعمال نہ ہوگا، اللہ اتنا نے وافر زمین کے اندر بھرا، اس میں اللہ نے 4 دن لگائے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف استوا کیا، وہی دخان، آسمان ایک دھواں تھا، فقال لها، آسمانوں سے کہا، وللارض، زمینوں سے کہا، ایتیا، آؤ، طوعا او کرہن، جی چاہے یا نہ چاہے میرے آگے جھکو، قالتا، زمین آسمان بولے، اتینا طائعین، یا اللہ ہم مان گئے، فقضاہن 7 سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے، جیسے زمینیں بنائیں ایسے 7 آسمان بنائے، فی یومین، 2 دن اس میں لگائے، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو الگ الگ حکم دیا اور اپنے حکم کے ساتھ باندھا، پکڑا۔ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، زمین آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اگر اللہ یوں چھوڑ دے تو ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے، ساری کائنات۔ یہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس میں ٹیمپریچر 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلتا ہے، اور یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، اور ہر سیکنڈ میں اس میں ہیلیم گیس پھٹتی ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں جب وہ دھماکہ ہوتا ہے تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اندر اتنے دھماکے ہو رہے ہیں، پھر وہ ایک گیسز ہیں، اور پھر اس کے سامنے سڑک کوئی نہیں، اس کا لیور کوئی نہیں، اس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے، اور اس کی رفتار 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سیدھا چلا رہا ہوں، کوئی اس کو چلا سکتا؟ اتنی تیز رفتار۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اس کے ساتھ چلایا، اس کو گھٹایا بڑھایا،
حتی عاد کالعرجون القدیم، ایک ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہوا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند میں ٹکر نہیں. ولللیل سابق النہار، دن اور رات میں ٹکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے. وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھول چوک سے پاک ہے. وہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے. جس کو روکتا ہے تو حق ہے، جس کو دیتا ہے تو حق ہے. وہ مارتا ہے تو حق ہے، اور زندگی دیتا ہے تو حق ہے. عروج لاتا ہے تو حق ہے، زوال لاتا ہے تو حق ہے. تو اللہ قرآن میں یہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم بیکار نہیں پیدا ہوئے، تمہارے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو قابو کیا ہوا ہے. اس کے اوپر اس کا نظام چلتا ہے، حکومت چلتی ہے. سورج، چاند، ستارے، ہوا، یہ میرا ہاتھ کی یہ حرکت بھی میرے رب کی قسم میرے اللہ سے پوچھ کے ہے. میرا اللہ روک دے تو یہ ہاتھ یہیں ہو گئے، ہل نہیں سکے گا. کتنے لوگ جو ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے، آنکھ کھولنا چاہتے ہیں نہیں کھول سکتے، بولنا چاہتے ہیں نہیں بول سکتے، چلنا چاہتے ہیں نہیں چل سکتے. جس نے چلایا اسی نے بٹھایا، جس نے بڑھایا اسی نے ہٹایا، جس نے زندگی دی اسی نے موت دی، جس نے موت دی ہے وہی موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے. یہ اس ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ اپنے طاقت کے ساتھ حکمران ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اس ساری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا جو اللہ چاہتا ہے. ایک قرآن میں اللہ نے یہ ذہن نبیوں کے قصوں سے ہمارا بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس پر یوں ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ڈنڈا 10 سال سے کہا یا اللہ ہی عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے لمبی بات کروائی، ہی عصایا میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِعَلَىٰ غَنَمِي، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی ڈھیر سارے کام اس سے لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا القھا یا موسیٰ، اس کو ذرا زمین پر ڈال، زمین پر ڈال. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ یوں اٹھا اور ایک خوفناک سانپ بنا، لمبائی میں بڑے سانپ کی طرح جو افریقہ میں ہوتا ہے، جو پورا بکرا کھا جاتا ہے، پورا ہرن کھا جاتا ہے، اور تیز رفتاری میں جان کی طرح ایک چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، بہت تیز چلتا ہے. اور زہر میں حیہ کی طرح سانپ کی 3 قسموں کو اللہ نے ایک ڈنڈے میں جمع کیا. ایک ہوتا ہے کأنہا جان، چھوٹا سانپ جو بہت تیز دوڑتا ہے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ زہریلا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بہت بڑا، یہاں سے لے کر وہاں تک. تو 3 مختلف سانپوں کو اللہ نے ایک میں جمع کر دیا. وہ تیز رفتاری میں جان کی طرح تھا، زہر میں حیہ کی طرح تھا، لمبائی چوڑائی میں ثعبان کی طرح تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا خذ موسیٰ، پکڑو. کہا اللہ میں نہیں پکڑتا. بھاگے جا رہے، یہ بات بھاگے بھاگے ہو رہی، کھڑے ہو کے نہیں ہو رہے، بھاگ رہے ہیں. اوپر سے آواز آ رہی پکڑو گا، بابو میں نہیں پکڑتا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں موجود. اتنا اس کو اللہ نے دہرایا، اتنا دہرایا. سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے نبیوں میں سے. 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، نام کے ساتھ، نام کے ساتھ. پھر کہا خذها ولا تخف، موسیٰ پکڑو ڈرو نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، واپس ڈنڈا بناؤں گا. کہا یا اللہ میں نہیں پکڑتا، مجھے کھائے گا، مجھے کھائے گا. وہ بھاگے جا رہے. آخر اللہ تعالیٰ نے کہا خذ انک من الآمنین، موسیٰ میں گارنٹر ہوں، کچھ نہیں کہے گا، گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے، وہ ایسا منہ کھول کے آ رہا ہے. تو اب چلو اللہ تعالیٰ کہتے پیچھے سے پکڑ لو، دم سے پکڑ لو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. کہ نہیں، منہ سے پکڑو. اب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا یوں اوپر کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے؟ کہا جی مجھے اس سے ڈر لگ رہا. کہ تیرا ڈر ہی تو نکال لے کہ یہ کچھ نہیں، سب کچھ تیرے اللہ کا ارادہ ہے، تو کچھ نہیں. ورنہ یہ کپڑا تمہیں بچا لے، تمہیں ویسے ہی سارا نکل جائے گا.
اب وہ آگے آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. وہ بڑے اب اللہ نے کہا تھا تو ڈرتے ڈرتے ہاتھوں سے یوں کانپتے کانپتے ہاتھوں سے یوں آگے ہاتھ کیا، اور جو ہی ہاتھ کی انگلیوں نے سانپ کے منہ کو ٹچ کیا تو اللہ نے دوبارہ ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا تھا، اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے بندو، اللہ سب کچھ ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلنا. سامنے شیطان آئے گا، تمہیں الٹی راہیں دکھائے گا، تو تم اپنے اللہ کو یاد کرنا جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں اور طاقت ہے. ایک سیکنڈ میں اسے سانپ بنایا، اگلے سیکنڈ میں اسے ڈنڈا بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا. نیا نہیں، وہی جو ان کے پاس تھا وہی ان کو واپس کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اور اس امت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی کہ اس کائنات میں ایک طاقت ہے، اللہ، جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے روکے کو کوئی کروا نہیں سکتا. وہ اللہ ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا. ساری دنیا کے انسان جو چاہتے ہیں اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے، اللہ جو چاہتا ہے ہم سب کے بغیر کر دیتا ہے. یہ ذہن بنا کر پھر اللہ اس بات پہ لاتا ہے جب سب کچھ تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کی مان کے کہ یہ پھر تیرے پاس تھوڑی سی زندگی ہے. جیسے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے ایسے ہی اس کائنات کو توڑنے والا ہے. ایک دن آئے گا، ازفت الازفہ، وہ قریب آ چکا ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا. وہ آئے گا، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گا. وہ کیسے آئے گا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز آئے گی بڑی خوفناک. ہے کیا عجب دن ہوگا. شب جمعہ آئے گی، جمعہ کی رات آئے گی. کسی کو نہیں خبر کہ آج کائنات کی آخری رات. پرندے واپس گئے ہوں گے اپنے درختوں پر، گھونسلوں پر، شیر اپنے ٹھکانوں پر، چیتے اپنے ٹھکانوں پر، بھیڑیے اپنے ٹھکانوں پر، بکریاں، اونٹ، گائے، بھینس اپنے اپنی جگہ پر. اور اگر یہ بولٹن اس وقت موجود ہوگا تو بولٹن کے باشندے سوئے ہوں گے اپنے گھروں میں. کوئی ادھر تیاری کہ میں نے جاب پہ جانا ہے، یہ میرا سامان پڑا ہے، میں نے اسکول جانا ہے، یہ میری کتابیں پڑھی ہیں، میں نے آفس جانا ہے، یہ میری فائلیں پڑھی، میرا لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے. یہ سب کچھ جیسے آج کی رات ہے ایسے ہی ایک رات آئے گی. دن جدا ہو کر کہے گا کہ میں کل آؤں گا، رات جدا ہو کر کہے گی میں تیرے بعد آؤں گی. اور تارے، چاند، ستارے بھی ابھر کر نکل کر کہیں گے ہم نے کل بھی نکلنا ہے اور ہم نے کل بھی طلوع ہونا ہے. سورج بھی غروب ہوتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوگا کہ کل میں نے پھر بھی نکلنا ہے، اور چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اگلے دن بھی نکلنا ہے. لیکن اللہ کے سوا فرشتوں تک کو نہیں پتا کہ آج آخری دن آ چکا ہے. اور میرے نبی نے عجب نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کا. ہم نے کہا عورت روٹی پکا رہی ہو، اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی. اب تو یہاں روٹی پکانے کا رواج بہت کم ہو گیا لیکن پھر بھی پکاتے ہیں. روٹی پکا رہی ہو، اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی، ابھی توے پہ ڈالنے جا رہی ہو. اور ایک چیز آپ کے ہاں بالکل نہیں ہے، ہمارے ہاں اب بھی ہے کہ وہ دہی کو اس میں سے مکھن نکالتے ہیں، دہی کو وہ کرش کرتے ہیں پھر اس میں سے مکھن نکالتے. یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، خاص طور پر دیہاتوں میں. تو ایک عورت ایسے وہ اس دہی کو بلو کر کرش کر کے اس مکھن کا پیڑا یوں بنا رہی ہوگی اور بنا کر برتن میں ڈالنے کے لیے ایسے کر رہی ہوگی، ایسے کر رہی ہوگی. یہ تہذیب اب آپ تو سمجھ نہیں سکتے چونکہ آپ تو ادھر کے لوگ بن گئے. اب تو ہمارے دیہاتوں میں اب بھی یہ تہذیب ایسے کر رہی ہوگی، ایسے کر رہی ہوگی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو چارہ ڈالنے کے لیے اس جگہ کو صاف کر رہا ہوگا کہ میں صبح ہو گئی ہے، میں اونٹ کو چارہ ڈالوں، پھر میرا اونٹ کھائے، پھر اس کو لے کر میں کام پہ جاؤں. اور دکاندار جھاڑو دے کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکا ہے اور گاہک انٹر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ 10 میٹر مجھے کپڑا چاہیے، اور اس کے لیے یوں کپڑا ناپ رہا ہے، ناپ کے 10 میٹر، 5 میٹر، 4 میٹر، 2 میٹر پر اس نے یوں کینچی رکھی، کینچی یہاں ہے، اور اس نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے لگا کہ میں نے اس کو 100 پاؤنڈ دینا ہے. وہ گننے میں لگا ہوا ہے، یہ کاٹنے میں لگا ہوا ہے. اور دور کھیت میں ایک آدمی ہل چلا رہا ہے اور ایک آدمی بیج ہاتھ میں لے کے یوں پھینکنے جا رہا ہے، اور ایک آدمی پانی لگانے کے لیے اس پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے. اور ادھر بازار میں جلدی لوگ بھاگے جا رہے ہیں، جاب والے ایک نوالا منہ میں ہے، ایک ہاتھ میں، اور بھاگے جا رہے ہیں. میں آج لیٹ ہو چکا ہوں، میرا جاب کا ٹائم جا رہا ہے، میرا اسکول کا ٹائم جا رہا ہے. یہ ایسا ہی ایک سما ہوگا
बोल्टन उठेगा, इंग्लैंड उठेगा, अमेरिका उठेगा, एशिया उठेगा, यूरोप उठेगा, अफ्रीका उठेगा, हिंदुस्तान उठेगा, पाकिस्तान उठेगा, बर्मा, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया इसी तरह उठेंगे जैसे रोजाना उठते हैं। पर अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता कि आज शाम हो गई है। लिहाजा ऐसे और एक माँ छोटे बच्चे को नाश्ता करा रही, जल्दी से उसको स्कूल ले जाना, तो ब्रेड उसके हाथ में उसके मुंह में डाल, यहाँ तक नवाला है, यहाँ तक नवाला आया है, यहाँ तक नवाला आया है। और उसने यहाँ कैंची रखी है, उसने जेब से निकालकर पैसे गिनने शुरू किए। वो पानी को डाइवर्ट कर रहा है, वो यूं मुट्ठी भर के अपना बीज फेंक रहा है, वो ऊंट के खाने की जगह, घास चारा खाने की जगह को साफ कर रहा है। दुकानदार दुकान का शटर उठा रहा है, एक शटर उठा के बैठ चुका है, एक दुकान के अंदर झाड़ू दे रहा है, सफाई कर रहा है, और एक अपने सौदे गिन रहा है, एक अपने पैसे गिन रहा है। बादशाह सलामत ताज पहनकर अपने तख्त को चलने के लिए रवाना हो रहे हैं, और आगे पीछे उनके बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं, और वो पूरा स्क्वाड खड़ा हुआ है। और इधर बाजार में, खेत में, हर चीज में एक रौनक है, चहल पहले, चिड़ियां चूं चूं कर रही हैं, कौवे काई काई कर रहे हैं, फाख्ता उड़ के आ रही, कबूतर उड़ के आ रहे हैं, चील उड़ के आ रही, शेर निकलता है शिकार के लिए, चिड़ियां निकलती हैं दाने के लिए, सांप निकलता है चूहे के लिए, चूहा निकलता है अपनी गिजा के लिए, बिल्लियां निकलती हैं छीछड़े के लिए, कुत्ते निकलते हैं हड्डियों के लिए, इंसान निकलता है रोटियों के लिए, कि एकदम फइज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा, एक धमाका होगा। हाय हाय, और वो कैंची वाले की कैंची यूं गिर जाएगी, कपड़ा यूं गिर जाएगा, नोट वाले के हाथ से नोट यूं बिखर जाएंगे, बटुआ यूं बिखर जाएगा, बीज वाले का हाथ यूं गिरेगा, बीज वहीं गिर जाएगा, नवाला बनाने वाली के हाथ में नवाला बेटे के मुंह तक नहीं जाएगा, यूं गिर जाएगा, और रोटी पकाने वाले के हाथ से रोटी तवे पर नहीं जाएगी, यूं गिरेगी, तवा वो जाएगा, वो बूझ जाएगी। मासूम बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाने वाली बच्चे को यूं फेंकेगी और भागेगी। लेकिन आज ना बच्चे ने बचना है, ना माँ ने बचना है। बूढ़े माँ बाप को छोड़ के लोग भागेंगे, बीवियों को छोड़ के खामिन भागेंगे, खामिन को छोड़ के बीवी भागेगी, दुश्मन को दुश्मन याद न रहेगा, यार को यार याद न रहेगा, और हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान याद न रहेगा, पाकिस्तानी को पाकिस्तान याद न रहेगा। वो आवाज एकदम तेज होगी, तेज होगी, तेज होगी, तेज होगी। आवाज की शिद्दत कानों के पर्दे फाड़ती जा रही। पर इंसान बड़ा सख्त जान है, ये नहीं मरेगा, पहले जानवर मरेंगे, पहले आसमान टूटेगा। इज़ा समाउन शक्कत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक्कत। वो आसमान फटा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, वो सूरज खत्म हुआ। व इज़न नुजूम मुनकदरत, वो सितारे झड़ गए, टूट गए। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, पहाड़ रेत बन गए। व इज़ल अशारु उत्तिलत, जानवर मुंह उठा के भाग पड़े। इज़ा समाउन फतरत, आसमान फटा। व इज़ल कवाकिब इंतफरत, सितारे टूटे। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, समंदरों में आग लग गई। व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत, कब्रें उखड़ गईं। इंसान इधर भागा, इधर भागा, हर चीज को तबाह होते देख रहा है। पहाड़ रेत बन रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, समंदरों में आग लग रही है। आंखों के सामने सूरज को बिखरता देखेंगे, अंधा होता जहां, चांद टुकड़े टुकड़े, तारे टुकड़े टुकड़े, आसमान टुकड़े टुकड़े, और इनकी ऐसी सख्त जान, ये सब देखी। इन सारे मनाजिर के बाद फिर मेरे अल्लाह की एक खौफनाक इसराफील की आवाज आई। ये सब आज कोई रोने वाला नहीं है, आज कोई कफन देने वाला नहीं है, आज कोई कब्र में डालने वाला नहीं है, आज कोई कंधा देने वाला नहीं है। आज सबकी इकट्ठी मौत है, आज सब खत्म है। फिर मेरा रब पहले आसमान के फरिश्तों को मौत देगा, फिर दूसरों को, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा आसमान, फिर पांचवा आसमान, फिर छठा आसमान, फिर सातवां आसमान। फिर अल्लाह ताला अर्श के फरिश्तों को मौत देगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील मीकाईल मर जाएं, तो अल्लाह ताला का अर्श सिफारिश करेगा, या अल्लाह जिब्रील मीकाईल तो न मरे, इनको तो बचा ले। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अस्कुत फ़क़त कतब्तुल मौत अला मन काना तहत अर्शी, खामोश रहो, मेरे अर्श के नीचे सब ने मरना है। जिब्रील मर जाएगा, मीकाईल मर जाएगा। फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है,
تو وہ کہے گا یا اللہ اسرافیل جو پھونک رہا ہے وہ باقی ہے اور میں باقی ہوں. اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے. تو اسرافیل وہ جو ہاتھ میں لے کے پھونک مار رہے ہوں گے سور، وہ ان کے ہاتھوں سے گرے گا اور اسرافیل میں گرے گا اور وہ سور یوں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا. پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اب اسرائیل کی ٹانگیں کانپیں گی. سب کو موت کا ذائقہ چکھانے والا آج خود چکھنے لگا ہے. کون باقی؟ دھڑ 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 ٹانگیں. یا اللہ بس اب تو تیرا یہ غلام باقی ہے، باقی تو سب اتر گئے موت کے گھاٹ. تو میرا اللہ تعالیٰ کہے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. وہ میرے بھائیو، اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو. اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی شہرت بھی دھوکہ ہے، اس کی دولت بھی دھوکہ ہے، اس کی حکومت بھی دھوکہ ہے، اس کا عروج بھی دھوکہ ہے، اس کا زوال بھی دھوکہ ہے، اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی ذلت بھی دھوکہ ہے، اس کا مال بھی دھوکہ ہے، اور اس کا فخر غربت بھی دھوکہ ہے، اس کی زندگی بھی دھوکہ ہے. سب نظروں کا فریب ہے. حضرت علی کا فرمان ہے الناس النیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی. گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو. سب چھوڑ کے جانے والے ہیں، سب چھوٹنے والا ہے، لہذا اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. سب کو مارنے کے بعد میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے سامنے تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میری ٹکر کا تو آؤ. 3 دفعہ 3 دفعہ. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر، جبار، عزیز، مہیمن. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کہاں ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ آج کس کی ہے بادشاہی؟ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں. تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہ، آج بھی اسی کی ہے، آج بھی اسی کی ہے، پیچھے بھی اس کی تھی، آگے بھی اس کی ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ان العزت للہ جميعا، قل ان الامر كله للہ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى. یہ میرے رب کا پیغام ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. نہ اپنی مرضی سے آئے ہو، نہ اپنی مرضی سے مرتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جیتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جاتے ہو. لہذا اس 4 دن کی زندگی میں تمہیں ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے. اللہ کو راضی کرتے ہو، شیطان کو راضی کرتے ہو. اللہ کو مناتے ہو، شیطان کے پیچھے چلتے ہو. اللہ کو مناتے ہو، اپنی طبیعت اور اپنی طبیعت کا غلام بنتے ہو. یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے. لا الہ الا اللہ میں ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں. لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں.
کیسے تیری مان کے چلیں گے؟ اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، تیرے حبیب کے طریقے پر چلیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، سید کے لیے، قریشی کے لیے، ہاشمی کے لیے، پٹھان کے لیے، راجپوت کے لیے، گجراتی کے لیے، ملائی کے لیے، تھائی کے لیے، انڈین کے لیے، سب کے لیے ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا اور داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، اور یا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ وہ کیا دیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتے سے رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، 12، محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ 12 حرفوں سے بنا ہے، لام اور الف، یہ اس کو گنو تو 12 بنتے ہیں، پھر میم اور ہا اور میم اور دال کو آگے تک گنو تو 12 بنتے ہیں، ادھر بھی 12 ادھر بھی 12۔ پھر حرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک نقطے والے، ایک بغیر نقطے والے۔ نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہوتے ہیں، کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بنانے کے لیے نقطے کا محتاج بن جاتا ہے، اور جو بغیر نقطے والا ہوتا ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیم کمزور ہے، ہا طاقتور ہے، ہا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں، جیم کو، خا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت ہے۔ سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، کہ شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 3 نقطوں کی ضرورت ہے، سین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف طاقتور ہے، با کمزور ہے، تا کمزور ہے، ہا طاقتور ہے، جیم کمزور ہے، خا کمزور ہے، دال طاقتور ہے، را طاقتور ہے، زا کمزور ہے، سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، صاد طاقتور ہے، ضاد کمزور ہے، تا طاقتور ہے، ظا کمزور ہے۔ یہ میں آپ کو حروف کی بات بتا رہا ہوں۔ جب میرے اللہ نے اپنا کلمہ بنایا، پہلے اپنا نام منتخب کیا اللہ، تو اس میں کوئی حرف نقطے والا نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر اللہ نے اپنے نبی کا نام بنایا محمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر نام بنایا احمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر جب کلمہ بنایا تو کلمہ ان حرفوں سے بنایا جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، ساری عزتیں بلندیاں اللہ کے ہاتھ میں، جانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، جہنم سے بچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، جنت میں جانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، دنیا کی برکتیں عزتیں سمیٹنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، ذلتوں پستیوں سے بچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ۔ میرے حبیب جنت کے لیے چابی ہیں، جہنم کے لیے تالا ہیں، عزت کے لیے چابی ہیں، ذلتوں کے لیے تالا ہیں، محبتوں کے لیے چابی ہیں، نفرتوں کے لیے تالا ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ چابی ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کا وہ تالا ہیں۔ جو محمدی بن گیا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں، ظاہر میں، باطن میں ڈل گیا، اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ نے اپنا بنا لیا۔ ابو لہب قریشی، ہاشمی، سید، اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو گیا۔ بلال حبشی، حبشی کا بیٹا، غلام، غلام کا بیٹا، کالا، کالے کا بیٹا، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے میں ساتھ ساتھ چلے گا، میرے ساتھ ساتھ چلے گا، اور اس دن تم بلال کی شان دیکھنا، سید قریشی سب دیکھتے رہ جائیں گے، اور ایک غلام سب سے بازی لے جائے گا، کہ جب سارے جنتی جنت کے دروازوں پر اکٹھے ہوں گے تو ایسے جنت کے 8 گیٹ ہیں، وہ سارے بند ہوں گے، سب بند ہوں، تو کہیں گے اندر کیسے جائے؟ تو کہیں گے چلو آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے جناب ابا جان، دادا جان، دروازہ تو کھلوائیں۔
وہ کہیں گے بچوں میں نے تمہیں نکالا تھا، میں ڈال نہیں سکتی، جاؤ بھائی کسی اور سے بات کر۔ اب آئیں گے نوح علیہ السلام، بابا میں نہیں کر سکتا، ابراہیم علیہ السلام، بابا میں نہیں کر سکتا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع، دانیال، الیاس، داؤد، یحییٰ، زکریا، سلیمان، بھائی ہمارے بس کا نہیں، بھائی ہمارے بس کا نہیں، بھائی ہمارے بس کا نہیں۔ سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اگر اللہ چاہتا تو سیدھا ہمارے نبی کے پاس پہنچا دیتا، لیکن اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے کہ میرا نبی کتنی شان والا ہے، کتنی عزت والا ہے، جس کی سنت کو تم پھینک دیتے ہو، سنت کی کوئی بات نہیں۔ 1 پاؤنڈ پھینک کہ 1 پاؤنڈ گر گیا، کوئی بات نہیں، کہ 1 پاؤنڈ کو بھی ڈھونڈتے پھرتے ہو، سنت کوئی بات نہیں، پاؤنڈ نہیں۔ ہمارا پاکستانی 172 سے ضرب لائے گا، ہندوستانی 100 سے ضرب لگائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو بھلا دے گا۔ آدم سے کہانی شروع ہوگی، چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کا اضافہ کریں، کہا میں نہیں کھلوا سکتا، لیکن آج میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کون کھلوائے، یہ کوئی نبی نہیں کہے۔ تو کہیں گے جی بتاؤ، کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے سوا آج کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ سارا مجمع آئے گا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، تھک گئے ہم، جنت کے دروازے بند ہیں، دروازہ کھلوائیں، تو آپ کہیں گے انا لہو، ہاں میں ہی کھلواؤں، میں ہی کھلواؤں۔ پھر آپ نے فرمایا میں سب کے سامنے سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کا مجھے الہام کرے، میں اللہ کی تعریف کروں، جو ابھی مجھے بھی نہیں پتا کیا تعریف کروں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا۔ پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، سر اٹھا، سوال کر، پورا ہوگا، سفارش کر، مانی جائے گی۔ تو ہمارے نبی کہیں گے اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوپننگ سیریمنی تجھ سے ہو، تو اوپننگ کرے گا، پھر کھلے گا، ایسے نہیں کھل سکتا، میں تیار۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتے ہوئے اور ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کرے گی اللہ کے نبی کے سامنے، تو آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں، تو اس کی جو رسی ہوتی ہے جس سے اس کو چلایا جاتا ہے، وہ رسی ایسے نیچے گر جائے گی۔ رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی نے خود نہیں چلانا، کوئی اور آئے گا جو رسی پکڑ کے چلے گا۔ اب اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کے چلنا یہ کوئی چھوٹا آنر تو ہے نہیں، لہذا سب یوں دیکھیں گے بھئی، چونکہ وہ خالی اس سے سب کو پتا چل جائے گا کہ کوئی آئے گا، ورنہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں رہتی ایسے گئی، تو لہذا سب ایسے کون آئے گا، کون آئے گا، شاید ابو بکر آئیں، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، شاید عمر آئیں، عثمان آئیں، علی آئیں، نہیں، بیٹے آئیں گے، حسن حسین آئیں گے، کتنے سوال اٹھ سکتے، جعفر آئیں گے، حمزہ آئیں گے، عباس آئیں گے، سب اس حیرانی میں ہوں گے، سب کی نظریں ایسے ایسے ہوں گی کہ میرے اللہ کا فرمان ہوگا بلال حبشی کو لائے، یہ رسی اس کو پکڑائی گیا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کر چلیں گے، اور آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، فَأُقَعْقِعَهَا فَيُفْتَحُ لِي، میرے لیے دروازے پر دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی، کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ، وہ کہیں گے یا رسول اللہ حکم تھا آپ کے بغیر دروازہ نہ کھلیا، میں کھولوں، میرے لیے کھلے گا، میں اندر جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل، میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ پھر آپ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ میں دیکھوں گا کچھ عورتیں مجھ سے آگے نکل جائیں، کچھ عورتیں مجھ سے آگے نکل جائیں، تو میں ان کو حیران ہو کر پوچھوں گا تم کون ہو جو اپنے نبی سے آگے جا رہی؟ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ان کی تربیت کے لیے دوسری شادی نہ کی، اور اپنا جذبات کو سینے میں دبا کے سو گئیں، ہم وہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے گزر کے جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بچی بیوہ ہو جائے، طلاق ہو جائے تو وہ ایک بوجھ بن جاتی، تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں وہ صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کر کوئی صدقہ ہی نہیں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ قال الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا جوانی میں بیوہ ہو گئی اور لوٹ کے ماں باپ کے پاس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ چونکہ ماں باپ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں اور بھائی تو پہلے ہی کہتے ہیں کہاں مصیبت سر پہ آ پڑی ہے، تو میرے نبی نے اس کو کور کرنے کے لیے، کیونکہ زندگی تو حادثات کا نام ہے، ہوتے رہتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے اس بچی پہ خرچ کرنا جو طلاق ہو کے گھر واپس آ جائے یا بیوہ ہو کے گھر واپس آ جائے،
اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ ہے. تو ان کی یہ قربانی کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے بھی آگے آگے جا رہی ہوں. آپ نے فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے, اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے, کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے, اور کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے. تو بھائیو, اللہ کے خزانوں تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ. اور چونکہ قیامت تک آپ نے نمونہ بننا تھا تو اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی ہر شے محفوظ کر, کوئی چیز چھپی نہیں ہے. آپ کے جسم مبارک سے نکلا ہوا ہر عمل 1435واں سال شروع ہو چکا ہے, محفوظ ہے, مکتوب ہے, موجود ہے. کسی نبی کا حلیہ ایسے موجود نہیں جیسے ہمارے نبی کا حلیہ موجود ہے. آپ چلتے کیسے تھے؟ یمشی تکفین, آپ چلتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے آ رہا تو تھوڑا سا آگے جھک کے چلتا ہے. اور آپ چلتے تھے کہ آپ کے پاؤں کا چلنے کا فاصلہ, قدم سے قدم فاصلہ چھوٹا ہوتا تھا, اور چال میں تیزی ہوتی تھی, چال میں تیزی, فاصلہ تھوڑا, اس طرح آپ چلتے. آپ کے دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ یہ جل نظر الملاحظہ, یوں دیکھتے تھے. شرم کی وجہ سے نظر نہیں اٹھاتے تھے مردوں میں بیٹھ کر, کبھی کبھی یوں آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے, پھر سارے یوں ہو جاتے تھے. صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے اس وقت جب آپ کی نظر اوپر ہوتی تھی, تو 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے, ایک ابو بکر اور ایک عمر. بس آپ مسجد میں داخل ہوئے, آپ کے ادھر ابو بکر تھے, ادھر عمر تھے, سامنے مجمع تھا, آپ نے یوں ابو بکر کو پکڑا, یوں عمر کو پکڑا, یوں ان کے دونوں کے ہاتھ پکڑ کا, مجھے دیکھ رہے ہو؟ ہاکذا نحشر یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا, اور ہم تینوں یوں اپنی قبروں سے نکلیں گے. زندگی کی ہر شے کیوں باقی ہے؟ یہ تو میں ادائیں چھوڑو, میرے نبی کی 9 بکریاں تھی, 1 بکرا تھا. نبی ان کے نام اگر نہ ہوں تو کوئی ہماری شریعت میں فرق پڑتا ہے, لیکن میرے نبی کی بکریوں کے نام بھی ہم تک پہنچے. ایک کا نام تھا عجوہ, ایک کا نام تھا سقیہ, ایک کا نام تھا برکہ, ایک کا نام تھا ورثہ, ایک کا نام تھا زمزم, ایک کا نام تھا اطلال, ایک کا نام تھا اطراف, ایک کا نام تھا قمرا, غیثا. یہ میرے نبی کی بکریوں کے نام ہیں. اور بکرا تھا, اس کا نام تھا یم, عجوہ, سقیہ, زمزم, برکہ, ورثہ, اطلال, اطراف, غیثا, قمرا. اور اس میں آپ کی بکری قمرا آپ کی زندگی میں مر گئی تھی, اتنی ڈیٹیل بھی موجود ہے. آپ کے 2 گدھے تھے, ایک کا نام تھا عفیر, ایک کا نام تھا یعفور. جس دن آپ کا انتقال ہوا, یعفور پورے مدینے کی گلیوں میں روتا پھر رہا تھا, وہ چیختا پھر رہا تھا, یہاں تک کہ کنویں میں چھلانگ لگائی اور مر گیا. آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں, عزبا, شہبا, جدعا, قصوا. اس میں جو آپ کی اونٹنی عزبا تھی, ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا, اور چارہ بھی چھوڑ دیا, پانی بھی چھوڑ دیا, اور بیٹھے بیٹھے بھوکی پیاسی مر گئی. چارہ نہیں کھایا, پانی. اسلام آباد کا چیز ہے, میرے رب کے سمندر کی ایک موج ہمالیہ پہاڑ نگل جائے, ہمالیہ پہاڑ اس کے سامنے بے حیثیت ہو کر ڈوب جائے. اسلام آباد تو کچھ نہیں ہے, ہند سندھ ایران توران تو کچھ نہیں ہے. یہ قراقرم کے پہاڑی سلسلے, کاکیشیا کے ہندو کش کے پہاڑی سلسلے, ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے, یہ نانگا پربت, یہ راکھا پوشی, یہ کیٹو, یہ ہمالیہ, میرے رب کی قسم یہ ایسے چھپ جائیں جیسے ایک روڑا چھپتا ہے, جیسے ایک پتھر چھپتا ہے. میرے رب کے پاس پانی کے اتنے خزانے موجود ہیں, تھوڑی سی بارشیں برسائیں اور آدھا پاکستان دبو کے دکھا دیا کہ یہ اللہ ہے, جو چاہے کر کے دکھا دے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, سمندر کی موجوں سے کھیلتی ہوئی تمہاری کشتیاں, تمہارے جہاز, یہ موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے. جہازوں کا پار نکل جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. ہواؤں کا کے بگولے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء, آسمان کی بارشیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے. وبث فیہا من کل دابہ فاحیا بہ الارض بعد موتها, زمین کو سبز بنا دیا, گلزار بنا دیا. آم, کنو, مالٹا, سنترا, سیب, انار, ناشپاتی, لیمو, یہ سب کچھ بتاتے ہیں. سیب کا ایک ایک رنگ, کیا رنگ بخشا ہے میرے رب نے سیب کو, کیا رنگ بخشا ہے انار کو. میرے رب کی عزت و جلال کی قسم, انار کا ایک ایک دانہ بیٹھ کے ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھو کہ اس کا گھڑنے والا کیسا زبردست ہے. اس نے کہاں سے پانی اس کے اندر پہنچایا, ایک ایک دانے کو کیسے الگ الگ جوڑا,
बीच में पर्दे लगाए, ऊपर छिलका लगाया, अनार का पत्ता तोड़ो कड़वा, अनार का छिलका चखो कड़वा, और अंदर से निकालो तो मीठा शहद। तुम्हें कौन बना के दे रहा है? नफाकियतुन व नखलुन व रुम्मान, इस अनार को अनार किसने बनाया? खजूर को खजूर किसने बनाया? आम को आम किसने बनाया? गुठली में से पौधा दरख्त किसने निकाला? फूल में रंग किसने भरे? तितली के पर रंग और प्रिंट किसने बनाया? पत्ती के अंदर महक को किसने रखा? छोटी सी फूल की पत्ती ने सारे कमरे को कैसे महका दिया? एक चमेली के फूल ने सारे कमरे को कैसे खुशबूदार कर दिया? मोर को नाच किसने सिखाया? उसे नखरा किसने सिखाया? उसमें हजारों रंग प्रिंट कौन लेकर आया? उकाब को ऊंची उड़ान किसने अता फरमाई? कोयल को नगमा किसने सिखाया? बुलबुल को गीत किसने सिखाया? सांप को बल खाना, फुंकारना, डसना, ये किसने सिखाया? किसने बताया? और हिरन को कलांचे भरना किसने सिखाया? सदफ के अंदर पानी को मोती किसने बनाया? वो कौन है? वो अल्लाह है। 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 ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ वमाज़ा बअदल हक़ इल्ला अद-दलाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। ये वही अल्लाह है जिसे तुमने भुला दिया, नमाजें पढ़ के भुलाया, रोजे रख के भुलाया, बाजार में मस्जिदों में बैठ के तुमने अल्लाह को भुलाया। ये वो रब है, ये वो अल्लाह है जो जिसके जलवे तुम्हारी रग रग में, जिसके जलवे तुम्हारी नस नस में, जिसके जलवे तुम्हारी आंखों की हर शुआ में, हर बलम में, मेरे बोल में मेरे रब के जलवे, मेरे हाथ की हरकत में मेरे अल्लाह के जलवे, मेरे उठने और बैठने में मेरे अल्लाह के जलवे। वो अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला हु, कोई उस जैसा नहीं। वो अहद समद है, अल हई वो जिंदा, अल कय्यूम वो कायम, ला ताखुदुहु सिना वो ऊँघता नहीं, वला नौम वो सोता नहीं, लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द, जमीन आसमान का वो बादशाह है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़निही, कोई उसके आगे दम नहीं मार सकता। यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम, इल्म कामिल, इल्म कामिल, इल्म कामिल, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन, वो हर शय का इल्म रखने वाला। यअलमु मा यल्जु फिल अर्द व मा यख़रुजु मिनहा व मा यंज़िलु मिनस समा व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुन नहारा फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ये अल्लाह है, अल्लाह। यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशै मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। उसके इल्म में से कोई ले नहीं सकता, कोई पा नहीं सकता। दिया तो अल्लाह ने दिया, सिखाया तो अल्लाह ने सिखाया, पढ़ाया तो अल्लाह ने सिखाया। अल्लाह के बाद सबसे बड़े इल्म वाला मेरा नबी है, मेरा रसूल है, मेरा मोहम्मद मुस्तफा है। वो मोहम्मद, वो अहमद, वो माही, वो हाशिर, वो आकिब, वो फातिह, वो खातिम, वो अबुल कासिम, वो ताहा, वो यासीन, वो मुद्दस्सिर, मुज़म्मिल, वो रहमतुल लिल आलमीन। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो रहमतुल लिल आलमीन, वो बशीर, वो नज़ीर, वो दाई इलल्लाह, वो सिराज मुनीर, वो मोहम्मद व अहमद, वो माही, वो हाशिर, वो आकिब, वो फातिह, वो खातिम, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुआद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवार बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माही बिन आइफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यतरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरावा बिन अली बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अखनात बिन ईहाम बिन मुखस्सर बिन नाहिद बिन ज़ारह बिन समी बिन मज़ी बिन अवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूद बिन रऊह बिन फ़ाइज बिन आमिर बिन अरफ़ख़शाद बिन साम बिन नूह बिन लामिह बिन मतूशाले बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल बिन खीनान बिन आनूश बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो कायनात का अफजल तरीन, मैंने उसकी पीढ़ी आदम अलैहिस्सलाम तक सुनाई। किसी नबी का नसब महफूज नहीं, अदाएं महफूज नहीं, नाम महफूज नहीं, पैदाइश कहाँ है, वफात कहाँ है, किस कौम में आया, कुछ पता नहीं, चंद सौ के सिवा।
یہ واحد ہے، یہ واحد ہے، یہ واحد ہے جو پیدائش سے وفات تک ہر ادا کے ساتھ زندہ ہے، زندہ ہے۔ جیسے وہ آج سے 1430 سال پہلے زندہ تھا، آج اپنی ہر ادا کے ساتھ ابو زندہ ہے، زندہ ہے۔ اس کی ہر سنت کو میرے رب نے محفوظ کیا۔ اللہ ایک ہی ذات ہے جس سے اللہ نے عشق کیا، اسے حبیب بنایا، اسے حبیب بنایا۔ اللہ کا خلیل کہتا ہے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے جنت کی چابی تجھے پکڑا دی ہے، تیرے بغیر کھل ہی نہیں سکتی، تیرے بغیر کوئی جا نہیں سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا ہے رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول۔ اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب موسیٰ نے مانگا میں نے کھولا، تیرے مانگنے سے پہلے تیرا سینہ کھول رہا ہوں۔ یہ وہ حبیب ہے جو افضل ترین۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ دوڑ کے کیوں آئے؟ چل عام چال چل کے آتے، دوڑ کے کیوں آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عجلت الیک رب لترضی، اے اللہ نوکر کو مالک بلائے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے۔ تو آقا میں غلام، تو نے بلایا میں بھاگا تاکہ تو خوش ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ عجلت الیک رب لترضی، میں نے بھاگا کہ تو خوش ہو۔ پھر اللہ ہمیں کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میرا راضی کرنا سب سے بڑی چیز ہے۔ لہذا جنا کالونی والو، بحر بر ہند سندھ والو، افریقہ ایشیا آسٹریلیا امریکہ یورپ والو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ جو اللہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ اللہ اس حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ جو تجھے راضی کرے گا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے تمہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ وہ تیرا چاچا بھی ہوگا تو جہنم میں ڈالوں گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اور جس نے تجھے راضی کیا وہ غلام ہو، غلام کا بیٹا ہو، نام اس کا بلال ہو، باپ اس کا رباع ہو، اور رہتا وہ حبشے میں ہو، بکتا ہوا منڈیوں سے مکے میں پہنچا ہو، اور اس نے آگے غلام بیٹا جنم دیا ہو، وہ تیرا بن گیا، تیرا غلام بن گیا، تو میں کیا کروں گا؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا کیا کرے گا میرا اللہ؟ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازہ بند، سارے جنتی دروازے پر، سارے جنتی کہیں گے اندر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے ابا آدم در کھلواؤ، کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا۔ پھر کہیں گے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، سلیمان، داؤد، ایوب، اسحاق، صالح، ابراہیم، تمام انبیاء کے پاس یہ مجمع جائے گا، دروازہ دروازہ دروازہ، سارے کہیں گے لا 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 لا، نا 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 نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ مجمع پہنچے گا، حضرت والا اے روح اللہ دروازہ کھلواؤ، تو یہ فرمائیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج کوئی نہیں کھلوا سکتا، میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو کھلوا سکتا ہے، باقی کوئی نبی پتہ نہیں بتائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پتہ بتائیں گے، کہیں گے جی آپ پتہ بتائیں، کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان کے بغیر دروازہ نہیں کھل سکتا، سارا مجمع میرے نبی کے پاس۔ یہ امت بھی، پچھلی امتیں بھی اور نبیوں کے امتیں بھی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یہ دروازہ بند ہے، آپ دروازہ کھلوائیں۔ تو آپ کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر میرا نبی سجدے میں سر رکھے گا، پھر میرے رب کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا مانگ ملے گا، سوال کر پورا ہوگا، شفاعت کر قبول ہوگی۔ تو میرا نبی فرمائے گا یا اللہ دروازہ کھول تیرے بندے اندر جانے کے منتظر۔ میرا اللہ فرمائے گا جب تک تیرا قدم نہ پڑے جنت نبیوں پر بھی حرام ہے۔ اٹھاؤ میت اٹھاؤ، یہ اس کے لیے